मासूमों की माएँ कैसे गुमराह? अल्लाह ने जनाबे नूह को साहिब औलाद किया, बेटा नूह का था, तरबियत माँ ने की, माँ ने तरबियत गलत कर दी, बेटा गुमराह हो गया। अक्सर बेटे माओं की वजह से गुमराह हो जाते हैं। और यही वजह है कि विलायत अली शजरे में जो होती है ये माँ की शराफत की वजह से होती है। नूह की बीवी ने नूह का बेटा गुमराह कर दिया, बेटा नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया, नबी ने आवाजें दी और बेटा वापस नहीं आया। कुरान ने पूरा किस्सा खुद लिखा, कुरान ने पूरा वाकया खुद लिखा। नूह का बेटा था, माँ की वजह से गुमराह हो गया, नूह का बेटा था, माँ की वजह से गुमराह हो गया। अब फिर मैं, आप मेरी थोड़ी सी मदद फरमाइएगा, मैं फिर हवा के झोंके की तरह गुजरूंगा, जिसने बात वसूल कर ली उसे मैं दाद दे दूंगा। खुदा ने नूह को बेटा दिया, बेटा माँ की वजह से गुमराह हो गया। आज जो मौलवी उठता है नूह का बेटा नाम फरमा, नूह का बेटा जाहिल, नूह का बेटा गुस्सा, नूह का बेटा काफर हो गया। खुदा ने कहा हद नहीं हो गई, तरबियत माँ ने अच्छी नहीं की, अल्जाम नबी पे आ गया। फिर आज के बाद नबी की ऐसी बीवी को औलाद देनी नहीं। सारे बोलो मिलके बोलो हैदरी आल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक हकायक पहुंचाए जा सके। हुक्म था सादात का, मैं हाजिर हो गया, तबीयत इस काबिल नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक धीमे लहजे में भी हकायक पहुंचाए जा सके। बादशाह हुसैन, ऐसी बातें मुकर्रर नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं ना। इसने पहला हमला किया जनाबे हाजरा पे, तो जो रखिएगा साहब, इसमें नबी की बीवी है, गुमराह हो जाएगी। पहले शैतान को पत्थर, पहला शैतान पढ़ने लगा, इसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खड़ी थी नबी की बीवी। बीबी ने कहा कौन है? इसने कहा तेरा हमदर्द हूं। बीबी ने कहा क्यों आए? इसने कहा पूछने आया हूं हजरत इब्राहिम कहाँ है? बीबी ने कहा अपने दोस्त के घर दावत पे गए, क्योंकि नबी यही बता के गए थे। बाहर से खड़े हुए बलीस ने कहा जाने दे बीबी, दावत पे नहीं गया, हाथ में छुरी लेके गया है, दूसरे हाथ में रस्सी लेके गया, तेरा चांद सा बेटा अभी सिबा करके ले आएगा, क्योंकि वो कहता है मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब को सच्चा करना है। आखिर माँ थी, कलेजा तड़प गया, पर्दे के अंदर दीवार के पीछे खड़ी नबी की बीवी। नबी की माँ ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये देख के कहना सोच क्या रही है, जल्दी कर, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल। वो चाह रहा है इब्राहिम इससे अपना बेटा छीन के वापस आ जा। इतना कहना था, बीबी ने जमीन पे बैठ के पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर ला हौला वला कुव्वता, खुदा तुझ पे लानत करे, तू अबलीस है। इसका बीबी तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकाले, कल भी शैतान था, आज भी तू नबी की बीवी। तूने नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे, बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी ने हाथों को सलामत रखे, तूने नबी की बीवी हक के मुकाबले पे निकालने की कोशिश की, तू इंसान नहीं है। अब जब हाजी पहली दीवार पे पत्थर मारते हैं तो वो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस किरदार पे लानत होती है जिसने जिस दौर में जिस भी नबी की मैं साबित करूंगा मुल्तान में लानत करते सारे हैं, तरीके मुख्तलिफ हैं। अब जब उससे आगे गए तो इससे अगला हमला क्या हुआ? इससे अगला हमला तब इसने किया जब
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے قربان گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ پیچھے سے آیا، پیچھے سے آ کے ابراہیم کے ساتھ ساتھ چلا۔ ابراہیم نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہمدرد ہوں تیرا۔ ابراہیم نے کہا کیوں آ رہا میرے ساتھ؟ اس نے کہا کیوں چاند سا بیٹا ذبح کرنے لگا ہے، اسے چھوڑ دے، اس کی ماں انتظار کر رہی ہے۔ ابراہیم نے کہا میں کیسے چھوڑوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تو خواب کو سچا کروں گا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا جانے دے ابراہیم، خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، سپنے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو آج تک بیٹے ذبح نہیں کیے۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے پھیرتی ہوئی نظروں سے دیکھا، زمین پہ جھک کے پتھر اٹھایا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ابلیس ہے، اس کا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے، تو برابری کر رہا ہے نبی کی، تیری اور میری خواب ایک جیسی، تیری اور میری نو ایک جیسی، تیرا خواب اور میرا خواب اور، تو ابلیس ہے۔ اب جب دوسری دیوار پہ حاجی پتھر مارتے ہیں تو وہ صرف دیوار پہ نہیں لگتا، ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ اور کچھ تو اتنے مظلوم ہیں کہ پتھر مار بھی خود رہے ہوتے ہیں اور پتھر واپس لگ بھی رہا ہو۔ اب اس نے تیسرا اور آخری حملہ کیا حضرت اسماعیل پہ۔ جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے تھے، اسماعیل تنہا بیٹھے تھے۔ اسے بچپن کا نبی تنہا ملا، یہ قریب آ کے بیٹھا، بیٹھ کے دیکھ کے کہنے لگا اسماعیل تھوڑی دیر بعد تیرا بابا تجھے ذبح کر دے گا، ماں انتظار کر رہی ہے، جلدی کر گھر چلا جا۔ جناب اسماعیل نے کہا اگر میں بابے کو چھوڑ کے چلا گیا تو پھر بابا کیا سوچے گا؟ اس کا جانے دے، تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے، بڑھاپے میں ذہن صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا، بچپن کے نبی کو جوانی جیسا جلال آیا، جلال آنا تھا، اس نے دیکھا جناب اسماعیل نے زمین سے پتھر پکڑا، لا حول ولا قوت، خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو ابلیس ہے۔ اس نے کہا تیری ماں نے پہچانا چھپ رہا، تیرے باپ نے پہچانا چھپ رہا، تو بچہ ہے۔ اسماعیل نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی نبوت کے درجے میں فائز ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبیوں کے دماغ میں شک کرے، کل بھی شیطان تھا آج بھی متوجہ صاحبان، اس کا مطلب ہے کہ جب تیسری دیوار پہ پتھر مارا جاتا ہے تو وہ صرف دیوار پہ پتھر نہیں لگتا، ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی اللہ کے معصوم نبی کے دماغ پہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لعنت والا طریقہ بھی حج سے ثابت ہو گیا، تعظیم کا طریقہ بھی حج سے ثابت ہو گیا۔ اچھا لطف وہاں پہ بڑا آتا ہے کہ حاجی ظہرین کی نماز عرفات میں، مغربین کی نماز مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی۔ اب تو ٹی وی پہ لائیو حج دکھایا جاتا ہے نا۔ اچھا بڑا لطف آتا ہے، جو بندہ یہاں سے کفر کے فتوے سن کے گیا ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ جا کے جب مغرب پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو وہ جانے لگتا ہے، تو وہ جو پرانے حاجی صاحب جو سالانہ آتے ہیں، ریگولر حاجی صاحب، وہ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نماز باقی، کون سی؟ عشاء کی۔ عشاء ابھی پڑھنی ہے؟ نہ سنیے سنیے بات سنیے، عشاء ابھی پڑھنی ہے، ابھی پڑھنی ہے۔ وہ تو حاجی صاحب مغرب عشاء اکٹھی، وہ آہستہ سے کان میں کہتا یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے۔ وہ کہتا چپ، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو وہاں شیعہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جس نے بنایا تھا وہ ابراہیم بھی شیعہ، وہ ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھا۔ اچھا اس کا مطلب تعظیم بھی حج سے ثابت، تبرہ بھی حج سے ثابت۔
عبادت بھی حج سے ثابت، سنتوں کو زندہ کرنا بھی حج سے ثابت۔ چلیں اگلے اعتراض کا اور جواب دے دیتے ہیں۔ بندے آتے ہیں مجلس میں، مجلس سنتے ہیں، مجلس سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، رستے میں عزادار روک روک کے کہتے ہیں جی سبیل سے پانی پی لیں، لنگر خانے سے لنگر کر لیں۔ نہیں، میرے کالج دور کے ایک دوست تھے میرے، تو جب میں نے مجالس شروع کی تو وہ دوستی کی وجہ سے میرے ساتھ مجلسوں میں جاتے تھے، شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، دوستی کی وجہ سے جاتے۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجلس میں جا کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کہ آپ مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا جی مجھے بزرگوں نے بتایا کہ جو بندہ شیعوں کا لنگر کھاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل سچ ہے۔ کہنے لگا جی ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ نے بزرگوں سے نہیں سنا جس کا کھاؤ۔ اب یہاں پہ لنگر نہیں کرنا، یہاں پہ پانی نہیں پینا، یہاں پہ سبیل پہ نہیں رکنا، لیکن جب حاجی ابھی حجاج کرام خیریت سے واپس آئیں، ابھی تو حج ہوگا، پھر حج سے واپس آئیں گے اور اللہ سب کو ہی خیریت سے لے کے آئے، ورنہ جتنے رونے کے مناظر ایئرپورٹ پہ دیکھے جاتے ہیں جب حجاج کرام کو روانہ کیا جاتا ہے، وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں پاکستان میں ایک روش، ایک رواج ہے کہ حج میں دوسرے ملکوں سے جو بھی فلائٹیں آئیں وہ ماشاءاللہ سارے صحت مند ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پاکستان سے جتنی بھی فلائٹیں حجاج کرام کو لے کے جاتی ہیں وہ سارے ایمرجنسی کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ ایک رواج بڑھ گیا نا، ایک روش بڑھ گئی ہے، ایک ریت بن گئی ہے کہ جی بس جی حج نہیں، جی حج ابھی تو بڑا کچھ دیکھنا ہے، حج تب کریں گے جب گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ ایک روش پڑ گئی نا زمانے میں، یہ غلط ہے، ایسا طریقہ نہیں۔ عبادت معصوم فرماتے وہی ہے جو جوانی کی عبادت۔ اب وہاں پہ حجاج کرام واپس پاکستان پہنچے تو آپ میری بات کو تولنے کے لیے کسی حاجی سے ملنے ضرور جائیے گا۔ جب آپ جائیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ حج کے واقعات سنائیں گے، کیا کہنے جی اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہاں پہ رات کی نمازیں، وہاں پر دن، کیا کہنے جی وہ تو مناظر ہی نہیں بھول رہے، وہ تو لمحے نہیں بھول رہے جو ہم نے اللہ کے صحن میں گزارے، خدا کے حرم میں گزارے۔ جب آپ اتنے معجزات، اتنی باتیں سننے کے بعد اٹھنے لگیں گے تو وہ حاجی صاحب آپ کو کہیں گے ایک منٹ رکیے گا، وہ اندر جائیں گے، چھوٹی شیشی میں پانی، اس سے چھوٹی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، سب سے چھوٹا سائز وہ ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں مشہور ہی آب زمزم والی بوتل کے نام سے کہ اس میں پانی کھجورے۔ میری بات تولنے کے لیے جب حاجی صاحب آپ کو وہ پیش کرے نا تو آپ کے حاجی صاحب یہ کیا پانی؟ نہیں جی ہمارے گھر میں پانی ہے۔ وہ فوراً کہے گا کیا ہو گیا آپ کو، یہ پانی وہ نہیں ہے۔ فوراً پوچھے گا حاجی صاحب یہ کون سا؟ وہ کہے گا یہ آب زمزم ہے۔ سرکار آب زمزم کو کیا نسبت ہے؟ فرمایا اسماعیل کے پاؤں سے ہاتھنی ہو گئی، تجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی سمجھ میں آ گیا، حسین کے صحن سے آنے والا لنگر سمجھ میں کیوں؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیے گا کہ جب چھری چل گئی تو ذبح کیا ہوا تھا؟ ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت
جب حضرت اسماعیل ذبح ہوئے ہی نہیں تو پھر ذبیح اللہ کیوں؟ ذبیح اللہ تو ہونا چاہیے تھا اس دمبے کو جو اللہ کی راہ میں ذبح ہو گیا. ذبح ہوا دمبا، ذبیح اللہ ہو گئے حضرت اسماعیل. اب جا کے علماء سے جا کے تصدیق ضرور کروائیے گا کہ جب حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے بے شک ذبح نہیں ہوئے، ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے، ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے. یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے بچانا تھا اور اللہ نے اسماعیل کی گردن کو بچایا اور جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا جس کی گردن پہ چھری چل گئی، ورنہ اسماعیل ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے. جب مولوی کہے کہ ارادہ کر کے لیٹنے کی وجہ سے اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا تو مولوی سے کہنا جو باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے وہ ذبیح اللہ ہو سکتا ہے، اور جو ہجرت کی رات کافروں کی تلواروں کے نیچے سویا رہا وہ علی اور ولی اللہ کے ہو گئے. اسماعیل کے سامنے ایک چھری باپ کے ہاتھ میں، علی کے سامنے تلواریں کافروں کے ہاتھ. وہ بھی ارادہ کر کے لیٹے، یہ بھی ارادہ کر کے لیٹے. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں علی اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے. یہیں پہ اگر کوئی بندہ تائید کا حق ادا کرنا چاہے تو یہیں پہ حق ادا ہو سکتا ہے. جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹانے سے پہلے کہا تھا اسماعیل ذہن میں رکھنا میں تجھے صرف لٹانے نہیں لگا، میں نے تیری گردن پہ چھری چلانی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب اسماعیل نے کہا بابا چلا دے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، چلا دے مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. ہجرت کی رات رسول نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا، لیکن آج نیند نہیں آج موت ہے. اللہ نے فرمایا چلے جا مجھے شکر کرنے والوں میں پایا، مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا. رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. صبر مصیبت میں ہوتا ہے، شکر نعمت میں ہوتا ہے. ابراہیم کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق ہے. وہ موت کو مصیبت سمجھ رہا ہے، یہ موت کو نعمت سمجھ رہا ہے. وہاں صبر وہاں مصیبت یہاں نعمت. اب جناب ابراہیم نے کو اصول سمجھا ہے اور غاصبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے. وہ تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا دماغ جنہوں نے سوئے علی کو رسول. اب ایک لمحے کے لیے ایک راز پڑھوں جو ملتان کا مزاج ہے عقیدہ سننے کا. توجہ صاحبان کیجئے تاکہ یہاں سے ہر کسی کی اپنی اپنی بھوک پوری ہو سکے. یہ دلائل تھے جو میں نے قوم کے نوجوانوں کے حوالے کرنے تھے جن کا مناظرہ ہر روز گلی کوچے چوراہے کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے. لہٰذا میں نے ان کو ان سوالوں کے مطابق جواب دیے کیونکہ ہم نے جہاں سے خیرات لی ہے علم کی قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اعلی مقام ہو، خدا کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ عطا فرمائے. میری دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری دھرتی پہ وہ مرد قلندر سویا ہوا ہے جنہوں نے ایک جگہ پہ مناظرہ کرنے گئے تھے اور مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول. یہ موضوع تھا، یہ ٹاپک تھا مناظرے کا. یہ باتیں ممبر سے اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں اب کتابوں میں نہیں چھپنی، یہ باتیں سینہ بسینہ چلنی. یہ اس نسل کی امانت ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب، قبلہ نقوی صاحب توجہ فرمائیے گا. گئے مناظرے کے لیے. مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق بطول. رسول کا جنازہ کس نے پڑھا، کس نے چھوڑا، اور رسول کی بیٹی کو حق سے کس نے محروم کیا. یہ دو موضوع تھے مناظرے کے. وہ دور بڑا اعلیٰ ظرفی کا دور تھا، کھلے عام مناظرے ہوتے تھے. اب تو مناظروں پہ پابندی. قبلہ مبلغ اعظم مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گئے، مخالف ٹیبل بھی سج گیا، ادھر قبلہ مولانا اسماعیل بیٹھ گئے، ادھر مولوی بدل بدل کے آتے رہے.
इधर सरकारे मुबल्लिग आज़म इस्माइल के सामने किताबें, जिस सोच का मौलवी आए किबला उसी अकीदे की किताब निकाले। उधर से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट थे, हनफी आ रहे हैं, बरेलवी आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं। किबला मुबल्लिग आज़म एक एक, ये देख तेरी किताब में ये लिखा, तेरी किताब। शाम हो गई, उधर मौलवी बदलते गए, इधर नहीं बदलते। शाम के वक्त एक ऐसी सोच का मौलवी आया, वो मैं सवाल पढ़ूंगा और आपको सोच पता चल जाएगी। वो आके मनाजरे के टेबल पे सामने बैठ गया, सामने कौम लोग बैठे हुए और मनाजरे का फैसला होना। उसने कहा मौलवी इस्माइल, सुबह से लेके जो मौलवी आते रहे वो तेरे साथ किताबों से रवायात देखते और दिखाते रहे। ना मैंने रवायत देखनी है, ना रवायत दिखानी है, ना आयत पढ़नी है, ना आयत सुननी है। मैंने करने हैं तुझ पे सवाल, तूने देना है मेरे सवाल का जवाब, और मनाजरा खत्म। ये बात होनी थी या मजमे में सुकूत आ रही होगी कि ले जी इसने कितना बड़ा दावा कर दिया कि किताब भी नहीं दिखानी और सवाल के जवाब में मनाजरा खत्म हो जाए। मौलाना इस्माइल ने किताबें बंद की और बंद करके का सवाल कर। उसका मौलाना इस्माइल अपनी कौम के सामने कुरान पे हाथ रख के पहले ये बता कि तुम शिया नबी को जिंदा समझते हो? मौलाना इस्माइल ने कहा हम समझते हैं। जिंदा है नबी? फरमा जिंदा है। फिर सोच ले, जिंदा है नबी? मौलाना इस्माइल ने कहा किस बात पे? जब मैंने पहली बार कह दिया जिंदा है तो फिर जिंदा, हमारा अकीदा है नबी जिंदा है। उसका बंद कर किताबें, उठा गठरी, वापस चल, तेरा मनाजरे का मौजू ही खत्म हो गया। जब नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा क्यों? जब नबी जिंदा है तो जिंदा का विरसा कैसा? मिरास तकसीम होती है मरने के बाद, जनाजा होता है मौत। जिंदा का जनाजा भी नहीं होता, जिंदा की मिरास। मैं मनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कौम के सामने इकरार कर कि नबी जिंदा नहीं। कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए जिनकी कब्रें हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी हैं, जिनकी गली गली में चुनने वाली खैरात आज मिंबरों से बोल रही है। उन लोगों में और आज में फर्क यही था, उनका मजहब शिया था, पेशा शिया नहीं था। रूहानियत थी, मोहर थी, पीछे से सैयदा का साया था। किबला जवाब सुनिएगा सिर्फ, और आप तायीद फरमाएंगे फकीर सैयद हैं, आलिम दीन है, कि ये जवाब जनाब सैयदा की अता के बगैर हो ही नहीं सकता था। ऐसा खतरनाक सवाल के मजमे में जितने शिया बैठे थे उनके हल्क खुश्क हो गए। दुश्मनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, फंस गया मौलवी। अब जवाब क्या देगा? मौलाना इस्माइल ने अपने शागिर्दों से कहा उठाओ किताबें, बंद करो बक्सों में, मनाजरा खत्म। जब मौलवी इस्माइल ने किताबें उठवानी शुरू की, उसने कहा ना 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 इस्माइल ऐसे नहीं, माइक पे ऐलान करके जाके तू मनाजरा हार के जा रहा है। किबला मुबल्लिग आज़म, जिन बुजुर्गों के ज़हनों में तस्वीर है, मुबल्लिग आज़म के सर पे वो कुल्ला था। मुबल्लिग आज़म उठे, उस मौलवी की कुर्सी के करीब आए, उसके कांधे पे हाथ रख के कहा अभी तक माँ ने वो बेटा पैदा ही नहीं किया जो इस्माइल को हरा के चला जाए। उसने कहा फिर सवाल का जवाब दे के जा। जनाब इस्माइल ने कहा तेरा सवाल ये था कि जिंदा का विरसा नहीं होता, जिंदा का जनाजा नहीं होता। ये कह के माइक मौलवी के मुंह पे करके मौला इस्माइल का एक बात तू भी मान, जिंदा का खलीफा भी कोई नहीं होता। समाज के साथ दिल मौला, मेरा हाजत रवा मौला, दोनों हाथ बुलंद करके मौला मौला अली लाल कलंदर। अगर जिंदा का जनाजा नहीं, जिंदा का विरसा नहीं, तो फिर जिंदा की खलीफा। खिलाफते तू वापस ले, फदक मैं वापस लेता हूं।
یہ عطا تھی جو صرف خوشنود سیدہ سے حاصل ہے.